یہ کہانی ہے ان 4 بچوں کی جو کہ ایک اسکول میں اکٹھے پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت اچھی دوستی کے ساتھ اسکول میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ایک بچے کا نام عبداللہ، مان، مریم اور چوتھے کا عشا ہوتا ہے۔ چاروں بچوں کے اندر بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے۔ وہ اتنا شغل لگاتے ہیں، اتنا فن کرتے ہیں اور سارا دن اسکول میں اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسکول سے چلے جاتے ہیں، اسکول میں آتے ہیں، لیکن اپنی دوستی نہیں چھوڑتے۔ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اتنا کہ سب کہتے ہیں کہ ہم اچھے دوست ہیں اور کبھی بھی ہماری دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، جوک سناتے ہیں، شغل کرتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ پھر سارے اس اسکول میں پڑھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے اسکول۔ سب بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہوتا ہے ٹیچر زینب کے آنے کا اور اسکول کا ٹائم ہے 8 بجے۔ 8 بجنے میں ابھی 2 منٹ پڑے ہوتے ہیں کہ سب بچے پہلے سے کھڑے ہو کر ٹیچر زینب کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی 8 بجتے ہیں، ساتھ ہی ٹیچر زینب اپنی بکس لے کر اسکول میں انٹر ہوتی ہیں۔ سب بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹیچر زینب بہت پسند ہوتی ہے۔ ٹیچر زینب جیسے ہی آتی ہے ان کو کہتی ہے بیٹھ جائیں اور اسکول کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اسکول سب بچوں کو اپنے گھر جیسا لگتا ہے کیونکہ ٹیچر زینب سب بچوں کو بہت پیار اور توجہ سے پڑھاتی ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر نہیں ہے، ہماری آپی ہے جو ہم سے اتنا پیار کرتی ہے۔ یہ چھوٹے بچے مونٹیسری میں پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی بک نہیں ہوتی اور ٹیچر زینب اتنی توجہ سے ان کو پڑھاتی ہیں کہ سب بچوں کو وہ بہت پیاری لگتی ہیں۔ سب بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹیچر زینب کہتی ہے جاؤ اب تم بریک کر سکتے ہو، جاؤ کھیل کود کراؤ۔ اتنے میں ٹیچر زینب بھی ساتھ چلے جاتی ہے اور اسکول کا ٹائم ہاف بریک ہو جاتا ہے۔ لیکن ان بچوں کو نہیں پتا کہ اس اسکول میں ایک گرینی بھی رہتی ہے جو سب سے چھوٹے بچے عشا کا انتظار کرتی ہے کہ جب بھی وہ اکیلی ہوگی میں اس کو پکڑ لوں گی۔ ٹیچر زینب بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور گرینی پیچھے سے سب بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ جا کے چھوٹے بچے عشا کو پکڑ لے۔ جیسے ہی گرینی سوچتی ہے کہ میں عشا کو پکڑتی ہوں اور تھوڑا آگے جا کے ان کو پکڑ لیتی ہوں کہ عشا سب سے اکیلی کھڑی ہے، ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے اور یہ گرینی کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ جیسے ہی گرینی سوچتی ہے کہ میں اس کو جا کے پکڑ لیتی ہوں، گرینی کو بہت زور سے پوٹی آ جاتی ہے اور گرینی کے پچھواڑے پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گرینی جلدی سے واش روم میں گھس جاتی ہے اور بہت سارا گندا کام پڑوں کر کے آتی ہے۔ گرینی واش روم میں بہت سارا گند ڈالنے کے بعد جیسے باہر آتی ہے تو اتنی گندی بو آتی ہے کہ گرینی خود بھی فوت ہونے والی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہے اتنے دیر میں عشا وہاں سے ہٹ چکی ہے اور سب بچے اسکول سے واپس گھر جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسکول کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے اور ٹیچر زینب بھی اپنی نگرانی میں ان کو لے کے جاتی ہے۔ تو گرینی کہتی ہے اب تو ٹائم چلا گیا، اب میں کل کو ان کو پکڑوں گی، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب میں اپنے گھر جاتی ہوں، کل ان کو پکڑوں گی، جو کہ اس کا گھر ایک گفا ہوتی ہے۔ اگلے ہی دن گرینی تیار ہو جاتی ہے کہ آج بچے آئیں گے اور میں اس طرح سے جھاپ لگا کر دوسرے کمرے میں چھپ جاتی ہوں تاکہ ان کو پکڑ لوں گی، اور وہ جلدی سے جا کر چھپ جاتی ہے۔ کسی کلاس میں کسی بچے کو پتہ نہیں چلتا اور ٹیچر زینب اسکول سے خود کو پڑھاتی رہتی ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن مریم جو کہ عشا کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اس کو شک پڑتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، وہاں پہ کوئی ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہے اور ٹیچر زینب کو جا کے بتاتی ہے کہ ٹیچر وہاں پہ کچھ ہے۔ ٹیچر زینب کہتی کیا؟ نہیں کچھ نہیں ہے، آپ جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ مریم بھی کہتی ہاں ایسا ہی ہوگا، شاید یہ میرا وہم تھا، تو اب ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سب بچے پھر سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ٹیچر زینب کہتی ہے کہ اب بچوں جاؤ بریک کر لو اور کچھ کھا لو، تم لوگ جاؤ میں کچھ کھا کے آتی ہوں اور باہر دور نہیں جانا۔ سب بچے مستیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹیچر زینب کہتی ہے میں یہی ہوں، زیادہ دور نہیں جانا۔ سب بچے جیسے ہی ٹیچر جاتی ہے کودنا شروع کر دیتے ہیں اور ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ گرینی کہتی ہے واہ ٹیچر زینب چلے گئی ہے اور سب بچے اپنی مستی میں گھوم رہے ہیں۔ یہی ٹائم ہے عشا کو پکڑنے کا کیونکہ عشا اکیلی کھیل رہی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کہاں ہے۔ سب بچے دور بھاگ کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
अब इसको पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन टीचर ज़ैनब बहुत होशियार होती है। वो सब बच्चों को बुलाती है, कहती मुझे शक है कि ग्रैनी हमारे छोटे बच्चे ईशा को पकड़ना चाहती है। हम कमरे में छुप जाते हैं। जैसे ही ग्रैनी ईशा को पकड़ने आएगी, हम उसको पकड़कर छितर मारेंगे और आओ कमरे में छुप जाते हैं। सब लोग टीचर ज़ैनब समेत कमरे में छुप जाते हैं और ग्रैनी का इंतज़ार करने लग जाते हैं। ईशा अकेली बाहर खड़ी खेल रही होती है कि सब लोग कहाँ चले गए, लेकिन ईशा इत्मीनान में होती है क्योंकि ये तो स्कूल है। ग्रैनी देखती है कि वाह, ईशा अब अकेली रह गई है। अब मुझे ईशा को पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ईशा अकेली है और छोटी है और नादान है। अब मैं उसको जाके पकड़ सकती हूँ। जैसे ही ग्रैनी अपनी चादर खोलकर आती है ताकि ईशा को उसके अंदर लपेट ले, मरियम विंडो से देख रही होती है और जैसे ही वो आती है पास ईशा को पकड़ने के लिए कि ईशा आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। ईशा कहती है ये क्या। ईशा पास आती है और ग्रैनी उसको पकड़ लेती है। इतने में टीचर ज़ैनब सब बच्चों समेत बाहर आते हैं और ग्रैनी को पकड़ कर इतनी कुटर लगाते हैं, इतनी कुटर लगाती है कि ग्रैनी की हड्डियां तोड़ देते हैं और ग्रैनी को मार मार के उल्लू का कान बना देते हैं और ईशा को किडनैप होने से बचा लेते हैं और ग्रैनी को खूब पिटाई करते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ग्रैनी दोबारा ऐसी हरकत ना करे।